جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ یہ الاسئلہ الموضوعیہ والاختیار من المتعدد سے ہم اللغہ والادب کا پورشن شروع کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کی تمام ویڈیوز آپ کے سامنے لے کے آئیں۔ جو آسان چیزیں ہوں گی اسے اسکپ کر دیا جائے گا، اور جو مشکل اور جو اشعار وغیرہ اور امثلہ وغیرہ ہوں گی یا جہاں وضاحت کی ضرورت پیش آئے گی وہاں وضاحت بھی کی جائے گی۔ قصیدہ عربیہ جو کہ 7 سے لے کر کل قطعۃ تزید علی 7 ابیات، 7 ابیات کے پر مشتمل ہوتا ہے، یا کم از کم جس کے 7 ابیات ہوتے ہیں وہ عربی میں قصیدہ کہلاتا ہے۔ اور شاعر ملقب بذی القروء جو ہے وہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے، لا احد من امراء القیس ہے وہ۔ الحرب والسلام، یہ الحرب والسلام نامی جو ناول ہے یہ روس کا ایک بہت بڑا رائٹر گزرا ہے جس کا نام تولستوی تھا، اس نے اس کو جو ہے وہ روسی رائٹر نے یہ لکھا تھا الحرب والسلام کے نام سے، جنگیں اور امن۔ تو چونکہ یہ انٹرنیشنل ادب کی بھی بعض چیزیں شامل کی گئی ہیں اس لیے اس MCQs کو لے کے آئے۔ رب اخ لک لم تلد امک، کہ کتنے ہی تیرے ایسے بھائی ہیں جنہیں تیری ماں نے جنم نہیں دیا مگر وہ تیرے بھائی ہیں، تو یہ لقمان بن عاد نے کہا تھا۔ اور ملحمہ شاہ نامہ جو کہ فارسی زبان کا ہے تو وہ فردوسی کا ہے، شاہ نامہ فردوسی کا ہے۔ اور اس کے بعد ہے جی کہ الکومیدیہ الالہیہ، یہ کتاب ہے، اور اس کتاب کو تالیف کیا دانتے بجیرے نے جو کہ ایک بہت بڑے ادیب گزرے ہیں۔ اور شاعر جاہلی مات شابن، شاعر جاہلی مات شابن، تو یہ جاہلی شاعر جو کہ جوانی کے اندر جو ہے وہ جن کا انتقال ہو گیا تھا تو وہ طرفہ بن عبد تھے۔ شعراء مثلث اموی جو 3 بڑے شعراء ہوئے ہیں اس میں جریر، فضلک اور اختل ہیں۔ شاعر مخضرم جنہوں نے زمانہ جاہلیت اور اسلام پایا ہو، العقد الفرید ابن عبد ربی ہی کی ہے جی۔ نہج البلاغہ کو جو جمع کیا ہے اس کتاب کو تو وہ جمع کیا ہے جی شریف رضی نے، اور لزومیات کے نام سے جو شاعری ہوئی ہے وہ ابو العلا المؤری کیا ہے۔ ویسے نابغہ زبیانی پہ اس لیے ٹک ہے کیونکہ لزومیات کے نام سے انہوں نے ایک خاص شعری فن ایجاد کیا تھا۔ عائشہ اکبر، بڑا عائشہ جو ہے وہ اس کا نام مامون بن قیس ہے۔ عنترہ کا جب ہم لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد الذبابۃ السوداء او الزرقاء، کالی یا پیلی مکھی مراد ہوتی ہے۔ اور ما اسم اخت الشاعر طرفہ بن عبد التی رثته بشعرها، طرفہ بن عبد کی بہن کہ جس کی اس نے رثا کہی اپنے شعر کے ذریعے، اس کا نام خرنک بنت عبد تھا۔ اور حمام بن غالب کا جو نام فرزدق ہے وہ اس لیے ہے کہ اس کا چہرہ جو تھا لأن وجهه یشبہ قطعۃ العجین، وہ گوندے ہوئے آٹے کی مانند تھا کہ المختلہ جس کے اندر داغ پڑ جاتے ہیں۔ اور خنسا جو ہیں ان کا اصل نام تماظر بنت عمرو ہے۔ اور اسی طریقے سے جی آگے چلتے ہیں، حتیہ جو ہیں مخزرم ایک شاعر ہوا ہے بہت بڑا، اور وہ جو ہے وہ حجف کہنے میں بڑا مقبول تھا۔ رجل القصیر الدمیم، چھوٹا اور رذیل آدمی، قصیر الدمیم کی جو ہے وہ کہتے ہیں حتیہ کو۔ ترماہ بھی ایک شاعر ہوا ہے، اور ترماہ کا اصل مطلب ہوتا ہے رجل الطویل الشجاع، شجاع بھی ہو اور طویل بھی ہو۔ امام البیان عصر عباسی کا امام البیان جاہز ہیں جی۔ عصر عباسی کا جو طبقہ اول ہے، یعنی جو نثر کہنے والے ہیں، تو پہلے طبقے کا یہ جو ہے وہ امیر بھی ہے۔ اور دوسرے طبقے کا جو امیر ہے نثر کے اندر، تو دوسرے طبقے کا جو امیر ہوا ہے وہ ابن المکفہ ہے، تیسرے کا ابن العمید ہے، اور چوتھے کا قاضی فاضل ہے۔ جی آگے دیکھیے گا جی، اس کے بعد ہے ھذا ما جناہ ابی علی وما جنیت علی احد، اور یہ ابو علی کی غلطی ہے اور میں نے کسی پہ کوئی ظلم نہیں کیا۔ تو یہ ابو العلا المؤری نے اپنے بارے میں کہا، کیونکہ وہ مجرد تھا، اس نے شادی نہیں کی ساری زندگی، تو اس نے یہ شعر کہا تھا۔ اور العمدہ یہ ابن رشید قیروانی کی کتاب ہے، اور جو معجم ہے زمخشری کی، تو زمخشری کا پورا نام اساس البلاغہ تو ان کی معجم کا نام ہے، ڈکشنری کا نام ہے، ان کا اپنا نام محمود بن عمر ہے۔ متنبی جو ہے ان کا اصل نام احمد بن حسین تھا، اور رومیات نامی جو صاحب ہیں وہ ابو الفراس الحمدانی ہیں۔ اور رسالہ فی العشق، عشق میں جو پہلا رسالہ تھا وہ ابو عمر عثمان بن بحر الجاحظ نے لکھا تھا۔ اور الزہرہ نامی جو کتاب تالیف ہوئی ہے وہ ابو داؤد الظاہری نے کی ہے۔ اور البرسان والعرجان نامی جو کتاب تالیف ہوئی ہے وہ جاحظ کی ہے۔ ابو فراس الحمدانی کا اصل نام جو ہے وہ حارث بن سعید ہے، اور معجم الادماء نامی جو کتاب تھی وہ یاقوت حموی نے لکھی تھی۔ جی ہم آگے بڑھتے ہیں جی، اس کے بعد نیکسٹ ہے جی کہ سلطان العاشقین جو کہا جاتا ہے وہ عمر بن فارس کو کہا جاتا ہے، ابن الفارس کو سلطان العاشقین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور امیر البیان جو کہا جاتا ہے عصر حدیث میں وہ شکیب ارسلان کو کہا جاتا ہے۔ اور زین العابدین کی مدح فرزدق نے جن اس قصیدے میں کہی ہے، ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ، بطحاء آپ کو جانتا ہے اور اس کے جو قدم ہیں وہ بھی جانتے ہیں،
وطا اصل میں وطا سے ہے رون دینا کسی چیز کو، یعنی جب گھوڑا چلتا ہے اس کے ٹاپوں سے جس جگہ پہ نشان بنتے ہیں اس کو کہتے ہیں، تو یہ وہاں سے یہ لفظ لیا گیا ہے، اور بیت اللہ بھی جانتا ہے اور حل و حرم بھی جانتے ہیں، تو یہ فرض تک نے کہا تھا۔ المرأة الطفلہ بفتح الطاء، اس عورت کو کہتے ہیں المرأة الناعمہ البشرہ، جو نعمتوں کے اندر پلنے والی ہو اس کو کہتے ہیں۔ حکم ہو حکم قراقوش، قراقوش کون تھا جی؟ قراقوش جو تھا وہ صلاح الدین ایوبی کا وزیر تھا، اور بہت بہادر اور جری انسان تھا، اور اس نے بے شمار فتوحات کے اندر صلاح الدین ایوبی کا ساتھ دیا، اور صلاح الدین ایوبی اس کو جو حکم دیتا تھا تو یہ اس حکم کو من و عن نہ صرف یہ کہ فالو کرتا تھا بلکہ اس کی امپلیمنٹ بھی کرواتا تھا، تو اس وجہ سے اس کی جو ہے وہ باقاعدہ بطور ضرب المثل یہ مشہور اور معروف ہو گیا، اور لوگ کہنے لگے کہ حکم ہو حکم قراقوش، یعنی کہ جو کام جو حکم اس نے دے دینا ہے اس نے اس سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹنا، تو اس اعتبار سے یہ جملہ یوں بولا جاتا تھا۔ اس کے بعد ہے جی کہ اقدم لغہ مکتوبہ، لکھی جانے کے لحاظ سے جو سب سے قدیم ہے وہ چائنیز زبان ہے، اور ختیجہ کہتے ہیں المولودہ تولد قبل انقضاء مدت الحمل، مدت حمل پوری ہونے سے پہلے جس کی ولادت ہو جاتی ہے اسے خدیج کہتے ہیں۔ اور عاتقہ کا کیا مطلب ہوا؟ عاتقہ کا مطلب ہے المرأة التي تهتم زینتها، وہ خاتون جو کہ بہت زیادہ زینت کا اہتمام کرے اور خوشبو بہت کثرت سے لگائے، یہاں تک کہ اس کی جو خوشبو ہے وہ لوگوں کو باقاعدہ محسوس ہوتی رہے۔ فراس کہتے ہیں، الفراس وہ اسد کو کہتے ہیں۔ یعقوب عربی زبان میں ذکر الحجل، اور ویجمع علیہ یعاقیب۔ فراس عربی زبان کے اندر کہتے ہیں جی حجل کو، حجل بمعنی الفرس الذکر، اور اس کی جو جمع آتی ہے وہ یعاقیب آتی ہے، یعقوب کی جمع۔ اور اس کے بعد ہے جی کہ نقل فؤادک حیث شئت من الہوا ما الحب الا للحبیب الاولی، دل کو جہاں مرضی لے جاؤ، جہاں مرضی منتقل کرو، جس کی مرضی محبت کی طرف لے جاؤ، ما الحب الا للحبیب الاولی، محبت جو ہے وہ پھر بھی پہلے ہی محبوب کے لیے رہے گی، یہ ابو تمام نے کہا تھا۔ اور اس کے بعد ہے جی کہ اما بعد جو ہے یہ سب سے پہلے قطب بن سعد یادی نے اپنے خطوں میں اس کو استعمال کیا۔ تل ابیب، جس کا اصل نام تل عقیق تھا عبرانی زبان کے اندر، یہ تل الربیع سے ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی موسم کا خود سرسبز و شاداب زمین کا ہونا اور موسم کا ہونا، تو اس سے ہے یہ۔ الاسودان، دو کالی چیزیں جو ہیں وہ تمر و ماء ہے، یعنی کھجور اور پانی ہے۔ قائب یہ ناہدۃ الثدی، وہ پستانوں کا ابھرا ہوا ہونا ہے۔ اور ماہی اللغہ رسمیہ فی تترانیہ، ٹھیک ہے جی، تترانیہ کی جو رسمی زبان ہے وہ لغہ امہریہ ہے۔ ایک شاعر ہیں جو کہ صوفی بھی ہیں، اور ان کا دیوان باب جبریل ہے، ان کا نام تھا شیخ فخر الدین سیالوی۔ الاحنف جو ہے اصل میں یہ آرج اپاہج کو کہتے ہیں۔ فلان لا اصل لہ وما هو الاصل، یہاں اصل سے مراد الحسب والنسل ہے۔ اور جعفر جو ہے یہ نہر صغیر کو کہتے ہیں، چھوٹی نہر کو کہتے ہیں۔ اور اموی شاعر جریر جو کہ مشہور ہے، تو اس کا جریر کا جو ہے یہ معنی، جریر کا مطلب کیا ہے؟ اس رسی کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ جو گردن، یعنی جو کسی جانور چوپائے کی گردن میں ڈالی جاتی ہے اور وہ اس کو باندھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ نیکسٹ ہے ہمارے پاس نیکسٹ جو آ رہا ہے وہ ہے جی ارض الحریہ، یہ تھائی لینڈ کو کہا جاتا ہے، آزاد لوگوں کی سرزمین۔ اور دعا القروان طہ حسین کا ہے جو اس نے لکھا تھا۔ اور حروف حل تتصل حروف العربیہ، عبرانی کے جو حروف ہیں وہ بعض سے بالکل بھی نہیں ملتے، اور جو سریانی حروف ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 22 ہے۔ اور غرناطہ اصل میں سرخ پتھر کو کہتے ہیں، الحجر الاحمر۔ ایو شعراء ضابطاً، وہ شاعر جو کہ جیش سوڈانی میں جوانی کے اندر بطور ضابط تھا، بطور یعنی کہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں بطور لیفٹیننٹ بھرتی ہوا تھا، تو وہ حافظ ابراہیم تھا۔ اور مصری ادیب جس کا نام عباس محمود عقاد ہے، اور اس نے اپنی زندگی میں شادی نہیں کی تھی۔ اور حاتم طائی جو ہے وہ حل اسلم حاتم طائی، اسلم حاتم طائی، تو وہ اسلام سے پہلے ان کی وفات ہو گئی۔ جمیل بثینہ نے بثینہ کے ساتھ شادی ہوئی تھی ان کی، یا نہیں ہوئی تو ان کی شادی نہیں ہو سکی تھی۔ یونانی شاعر ہیں جی بہت بڑے، ہویمرس ان کا نام ہے، وہ نابینا تھے، ان کو عامہ اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ نابینا تھے۔ اور شاعر القطرین کہا جاتا ہے جی خلیل مطران کو، اور قطرین سے مراد یہ ہے کہ ان کا اپنا اصل وطن، چونکہ وہ لبنانی شاعر تھے اور وہ مصر میں جا کے آباد ہوئے، تو اس وجہ سے شاعر قطرین کہا جاتا ہے۔ کلاسیکیہ جو لٹریچر ہے، کلاسیکل لٹریچر، مدرسہ الکلاسیکیہ، تو اس میں کہ جو رائد ہیں عربی کے اندر وہ محمود سامی بارودی ہیں۔ غانیہ سے کیا مراد ہوتا ہے جی؟ وہ خواتین، وہ نوجوان لڑکیاں ہوتی ہیں الفتات جو کہ ملاحی اور مقاصف لیلیہ میں کام کرتی ہیں، یعنی یہ جو آپ کے سینوں وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اندر جو گانے والی ہوتی ہیں، تو وہ رات کی جو سرور کی مجالس میں جو گلوکارائیں ہوتی ہیں، جو گانا گاتی ہیں، ناچتی ہیں، انہیں غانیہ کہتے ہیں۔ قاموس عربی زبان میں ایک بحر واسع کو کہتے ہیں۔ لینا،
لینا جو ہے کا جو کلمہ ہے یہ اسماء نخلہ میں سے ہے، کھجور کے اسماء میں لینا بھی ایک نام اس کا استعمال ہوتا ہے۔ جنات عدن سے مراد ایسی جنتیں ہیں جو کہ قائم دائم ہیں، اور کلمہ شاطر جو ہے اس کا اصل معنی یہ ہے کہ یہ الذی اعیا اہلہ خصوصاً جو اپنے گھر والوں کو بھی تکلیف اور خباثت مبتلا کرے، تو یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لیلہ جو ہے وہ اس شراب کو کہا جاتا ہے جو رات کے وقت پلائی جاتی ہے۔ فغرب تتجدد یہ ایک ضرب المثل استعمال ہوتی ہے، اور یہ کہا تھا اس کو ابو تمام الطائی نے، اور اس کے بعد ہے کہ جی یعنی فاقترب تتجدد کا مطلب یہ ہے کہ آپ سفر میں جس قدر آگے بڑھیں گے تو آپ کے سامنے نئی نئی چیزیں انکشاف ہوں گی، حکمت میں آپ حکیم بنیں گے، اور آپ کے اندر حلم اور بردباری آئے گی، اور آپ کے اندر جو ہے وہ یہ چیزیں پیدا ہوں گی۔ خنسا نے اپنے بھائیوں کی، معاویہ کی بھی اور صخر کی بھی جو ہے وہ رثا کہی ہے۔ الحیہ سے مراد جو ہے وہ مطر ہے، چونکہ وہ سبب بنتی ہے زندگی دینے کی زمین کو، کیونکہ وہ زمین کو زندہ کرتی ہے۔ سری الغوانی ایک بڑے جو ہے وہ شاعر ہوئے ہیں، اور ان کا اصل نام تھا مسلم بن ولید، اور آئی تھنک یہ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ شاعر تھے۔ لقد آذر من انذر کا یعنی جو ڈرتا ہے وہی معذرت کرتا ہے، تو یہ معاویہ بن ابی سفیان نے یہ کہا تھا۔ معجم عین خلیل بن احمد کی ڈکشنری ہے۔ رباب کا مطلب ہوتا ہے جی الغیمہ البیضاء، ٹھیک ہے جی، یعنی سفید بادل ہوتے ہیں، ایک کالے سیاہ ہوتے ہیں، اور ایک اس کے قریب جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا آسمان میں سفیدی نما بھی ہوتے ہیں۔ الصحا سے مراد وہ اونچا ستارہ جو چمکتا ہے، اور الثرا سے مراد وہ مٹی ہوتی ہے جو کہ الثرال الربط المبلل بالماء یعنی کیچڑ نما مٹی جو ہے اس کو جو ہے وہ ثرا کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس کہ سیبویہ یہ سیب کی خوشبو کو کہتے ہیں۔ ملم یمت بالسیف مات بغیری، جو تلوار سے نہیں مرے گا تو اس کے علاوہ سے بھی ماری جائے گا، یہ حاتم طائی نے کہا تھا۔ نیرد کا لفظ بالفتح صحیح ہے یا کہ بالکسر، تو کہہ رہے ہیں بالکسر صحیح ہے۔ سجنجل یہ جو لفظ آیا ہے نا یہاں پہ سجنجل المرا کے معنی میں، دراصل یہ حقیقتاً مرا کے معنی میں نہیں ہے، یہ امراء القیس کا اگر آپ قصیدہ دیکھیں اس میں یہ لفظ استعمال ہوا۔ امراء القیس نے اپنے ملکات کے پہلے قصیدے میں اس لفظ کو استعمال کیا ہے سجنجل کو، تو اصل میں یہ لفظ ہے نرمی اور یعنی ابھرے ہوئے گوشت اور والی، اور کہ اس مطلب معنی میں لیا ہے اس کو، اور وہیں سے اس کو تعبیر کر کے پھر المرا کے معنی میں اس کو داخل کیا ہے۔ سلیم ملدوغ اور ملسوع، ڈسا ہوا اور کاٹا ہوا، اور شاعر قروی جو ہے وہ بشارہ خوری کو کہا جاتا ہے۔ من کے نام سے جو قصیدہ ہے وہ زہیر بن ابی سلمہ کا ہے۔ عیون الاخبار نامی ایک بڑی جو ہے وہ کتاب ہے، ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہسٹری کی ایک ہے جس کو ابن القتیبہ نے جو ہے وہ ترتیب دیا تھا۔ بنت شاطی جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد عائشہ عبد الرحمن ہوتی ہیں، جو کہ بہت بڑی مصر کی ادیبہ ہوئی ہیں اور مفسرہ بھی ہوئی ہیں۔ فدع الرماح لأہلہا وتعتری، تو فدع الرماح لأہلہا وتعتری، اس نے اپنی جو تیر پھینکنے والا جو اس کا جو آلہ ہوتا ہے جس کے ذریعے تیر پھینکے جاتے ہیں، تیر اندازی کی جاتی ہے، تو اس نے اپنے اہل کے لیے اس کو اٹھایا اور اس کو حرکت دی، وتعتری، اور اس کو مزین کیا، اچھا کیا، کہ وہ محجن الثقفی نے کہا تھا۔ سیبویہ سے مراد کیا ہیں جی، کون ہیں؟ عمر بن عثمان ہیں۔ اسمعی سے مراد عبدالملک بن قریب ہیں۔ سناجۃ العرب، عربوں کا باجا، میمون بن قیس کو کہا جاتا ہے، جس کا اصل اس کی مشہورت ہے وہ عائشہ سے۔ زکا یہ جوان، ایسی جوان لڑکی، تو اس کا مطلب اسم الشمس ہے، اصل میں سورج کا نام ہے۔ اور عرب لوگ جب کھانا بنا کے فری ہوتے ہیں تو اس وقت جو دعوت کرتے ہیں اس کو وہ کیرا کہتے ہیں۔ الصفود یہ نقد میں ایک مشہور کام ہے جس کو مفتی صادق الرافعی نے انجام دیا تھا۔ قندیل ام ہاشم یہ ناول ہے اور 70 صفحات پہ مشتمل ہے، اور اس کے جو مؤلف ہیں ان کا نام یحییٰ حفی ہے۔ اور جہاں پر جو ہے شتر مرغ جو ہے وہ ریت میں جس جگہ پہ انڈا دیتا ہے اس جگہ کو اضحیہ سے تعبیر کیا۔ کم لنا من میسلون نفذت عن جناحیہا غبار التعب، کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کتنے ہی کم لنا من میسلون، کتنے ہی ایسے میسلون کے ایسے کارنامے تھے کہ یعنی اس کے اندر نفذت عن جناحیہا کہ جس نے ہم سے دور کر دیا، یعنی اس کے پروں ہم ان پر جھاڑے نا، جس طرح ایک پرندہ پر جھاڑتا ہے اور اس کے پر جھاڑنے سے جو ہے اس کی گرد و غبار چھٹ جاتی ہے، تو اس طرح نفذت عن جناحیہا، تو اس کے پر نے اس نے پر جھاڑے ہیں میسلون مارکے نے، تو غبار التعب ہم سے بھی سستی اور کا جو غبار ہے وہ اڑ گیا۔ یہ عمر ابو ریشہ نے کہا تھا، جسے شاعر شباب بھی کہا جاتا ہے اور بہت بڑے شاعر ہوئے ہیں۔ یہ انہوں نے یعنی عرب اسرائیل جنگ کے موقع کے اوپر یہ کسی مارکے کے بارے میں یہ کہا ہے۔ بینی و بین الغوانی کے نام سے یہ ایک دیوان، شعری دیوان مرتب کیا ہے وجیع البارودی نے، اور دیوان شرقی کے جو مؤلف ہیں وہ غوطہ ہیں، یہ آئی تھنک یونانی ہیں یہ۔
اور اسی طرح ابلیس کی جو کنیت ہے وہ ابو مرہ ہے، اور یہ ایک ناول تھا جی سارہ کے نام سے، جو کہ اسم اس کے زوج کا نام ابراہیم الخلیل، تمثیلی کریکٹرز تھے یہ کیے ہیں مصریوں نے کافی سارے، تو اس میں یہ عباس محمود عقاد نے یہ کیا تھا۔ مس کوے ادیب تھے اور فلسفی بھی تھے اور مورخ بھی تھے، ان کا اصل نام احمد بن محمد بن یعقوب ہے، اور السحاب الاحمر کی نامی جو کتاب ہے اس کو تحریر کیا ہے مصطفیٰ زادہ کرافعی نے، اور انا نقاتل کی یرز الجہاد بنا ولا نقاتل کی یرزا بنا عمر، ہم تو اس لیے جہاد کرتے ہیں تاکہ جہاد سے ہم اپنے رب کو راضی کریں، اور ہم اس لیے جہاد نہیں کرتے کہ ہمارے اس جہاد سے عمر راضی ہو جائیں۔ یہ عمر ابو ریشہ نے کہا تھا اس موقع پر، یہ اسی جنگ کے تناظر میں کہا تھا۔ نظرات نامی کتاب ہے جی، عبارات بھی اور نظرات بھی یہ مصطفیٰ لطفی المنفلوطی کی ہیں، اور نویل دیکھ کے ایک مستشرق تھا جس نے عربی تراث کی بہت زیادہ خدمت کی، اور اس کی اصلی جو جنسیت تھی وہ المانیہ سے تعلق تھا، جرمنی سے اس کا تعلق تھا، اور رسالہ نامی جو مجلہ نکلتا تھا تو وہ اس کے صاحب جو تھے وہ احمد حسن الزیات تھے، جو کہ تاریخ بیربی والے ہیں۔ اسواق الذہب نامی کتاب ترتیب دی تھی احمد شوقی نے۔ الجاسوس علی القاموس یہ ایک بڑی موجم ہے عصر حدیث کی، اور اس کو احمد فارس الشدیاق نے ترتیب دیا ہے، یہ اندلس سے ان کا تعلق ہے۔ اور قصہ ماجد والین یہ ایک قصہ تھا، اصلاً تو یہ فونس کار نے لکھا تھا اور پھر اس کو عربی زبان میں شفٹ کیا منفلوطی نے۔ باحثہ بادیہ کے نام سے ایک لقب اختیار کیا تھا، ایک بہت بڑی مصر کی ادیبہ ہیں جن کا افسانہ نام ملک ناصف تھا، اور یہ حفنی بک ناصف کی بیٹی تھیں۔ اور حیات اللغہ العربیہ نامی مشہور کتاب بھی انہی کے والد نے حفنی بک ناصف نے لکھی تھی۔ اور من ناسکہ التی قالت، یہ عائشہ الباعونیہ نامی یعنی ایک شاعرہ تھیں، ناسکہ تھیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ وستوطن السر منی فهو موضعهم ولا اباح به یوما لغیرهم، کہ وستوطن السر منی فهو موضعهم، کہ یہ میرا خفیہ بھی یہ میرا ہی وطن ہے اور میری ہی یہ جگہ ہے، میری ہی سرزمین ہے، اور میں اسی کو اپنا وطن بناؤں گی۔ ولا ابوخ مطلب ابا جیسے نا اباحت سے ہے، تو میں کسی کے لیے یہ مباح نہیں سمجھتی کسی دن اس اپنے زمین کے لیے، مصر کے لیے، اس کے غیر کو کبھی بھی یہ مباح نہیں کروں گی۔ یہ اس جنگ کے تناظر میں عائشہ باعونیہ نے یہ شعر کہے تھے۔ اور خلیل بن احمد فراہیدی جو ہیں، جو کہ علم عروض کے واضح بھی ہیں، ان کو فرہود کیوں کہا جاتا ہے؟ دراصل یہ فرہود جو ہے یہ ولد الاصل والشاہ، یہ جو اسد کا جو شیر کا جو بیٹا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے جو بکری کا بیٹا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے، تو اس سے یہ لفظ جو ہے وہ مستعار لیا گیا ہے۔ اور ابن زیدون جو ہیں، ان کی جو محبوبہ تھیں جن کا نام ولادہ تھا، اور تو ابن زیدون کا اپنا اصل نام کیا تھا؟ تو ابن زیدون کا اپنا نام تھا ابو الولید احمد بن عبداللہ۔ جی نیکسٹ چلتے ہیں جی، ہمارے پاس ہے جی امیر الشعراء اندلس کے جو امیر الشعراء ہوئے ہیں وہ ابن ہانی اندلسی ہیں، اور اس کے علاوہ ہے جی بحتری، جو کہ جن کا اصل نام ولید بن عبید اللہ تائی ہیں، اور ان کی کنیت جو ہے وہ ابو الحارث ہے۔ ارتقیات کے نام سے جو شاعری ہے وہ صفی الدین الحلی نے کی ہے، اور ایک صوفی شاعر ہیں جن کے ادب، تصوف اور حب الہی میں بڑی شہرت ہوئی، ان شیخ اکبر بھی کہا جاتا ہے، محی الدین ابن عربی ہیں۔ اور شاعر ولد فی بیت الخلافہ العباسیہ، جو عباسی بیت خلافت میں جو پیدا ہوئے شاعر تھے، اور ان کا نام ہے جی عبداللہ ابن معتز، ٹھیک ہے جی، اور یعنی شاہی خاندان سے تعلق تھا، اور بدیع کے بڑے ماہر ہیں اس کے، بلکہ بانی بھی ہیں۔ اور ایک عامہ ادیب جس کو امید الادب العربی کہتے ہیں، تو وہ دکتور طہ حسین ہے۔ ابو العطیہ یہ عباسی شاعر ہیں جن کا اصل نام اسماعیل بن قاسم ہے۔ رابطہ القلمیہ یعنی مہاجرین کی تحریک ہے، اور اس کے ٹوٹل 10 اعضاء تھے، 1920 میں وہ تحریک قائم ہوئی، اور جو اس کا ادیب جو رئیس ہے اسے عمید الرابطہ القلمیہ ہے، اس کا نام جبران خلیل جبران ہے۔ اور سب سے پہلے جو گھروں پہ رویا اور ٹیلوں پہ اس نے وقوف کیا وہ امرؤ القیس ہے۔ علیہ نحت القوافی من مقاتیہا وما علیہ اذ لم تفہم البقر، یعنی ہمارے ذمے جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم نحت منحوت سے گھڑنا ہے، تو ہم قوافی ارینج کریں، گھڑیں اسے، اور اس کے مقاطع بنائیں۔ اور وما علیہ اذ لم تفہم البقر، اگر کسی بقر کو، کسی گائے کو، کسی بیل کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، یہ بحتری نے کہا تھا جی۔ اس کے بعد ہے وہ شاعر کہ جس نے اپنی ماں کی، اپنے گھر والوں کی اور اپنی آپ کی بھی حج کہی ہے، تو اصل میں اس کا نام حتیہ ہی ہے۔ اور رابطہ القلمیہ کے جو مؤسس ہیں وہ کی بنیاد 1920 میں رکھی گئی، اور اختل الکبیر کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد غیاث بن غوث تغلبی ہوتے ہیں، الاختل الکبیر۔ اور یہ مشہور شعر جس کو موسم ربیع کے اوصاف میں کہا تھا، عطا کر ربیع الطلق یختال ذائقن، ربیع
چلتی ہوئی آئی، گویا کہ وہ مسکرا رہی تھی، اور اس کا حسن جو ہے وہ ایسے تھا کہ ابھی قریب ہے کہ وہ ہم سے وہ یتکلمہ کہ وہ گفتگو کرے. یہ بحتری نے کہا تھا جی. اور اس کے بعد ہے جی ابن جنی بہت بڑے ادیب بھی ہیں، لسانیات کے بھی ماہر ہیں، صوتیات کے بھی ماہر ہیں، اور ان کی کتاب جو اپنا الخصائص بھی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ سر و صناعت الاعراب بھی ہے. تو انہوں نے یہ نحوی لغوی ہیں اور ادیب ہیں، اور ادیب فض ہے، ایک بہت بڑے ادیب ہیں، اور تراجم الرجال کے بڑے ماہر ہیں، اور انہوں نے وفیات الاعیان تراجم میں لکھی بھی ہے. ان کا اصل نام ابن خلکان تھا. الا لیت الشباب یعود یومن، کاش کی جوانی کسی دن لوٹ آئے، یہ ابو العتاہیہ نے کہا تھا. ایک ادیب ہیں جی جنہیں انگریزی ادب کا 20ویں صدی کا بڑا پلر شمار کیا جاتا ہے، برنارڈ شاہ ان کا نام تھا. اور جو انگریزی کا عصر ذهبی ہے، سنہری دور ہے، وہ شیکسپیئر کی طرف جو ہے وہ منتقل ہوتا ہے. تاج محل یہ کوئی تمثیل ہے بہت بڑی، یہ ایک زری ہے، ایک مقبرہ ہے، جو کہ ہند کی عمارتوں میں سے، فنون عمارت میں سے ایک عمدہ جو ہے وہ عمارت ہے. اور محمد اقبال کی جو اصل زبان تھی وہ تو اردو ہی تھی، اور لیلا و دمنہ کو عبداللہ ابن مقفع نے جو ہے وہ عربی کی طرف منتقل کیا تھا پہلوی زبان سے. اور لسان العرب جو ہے یہ ایک ڈکشنری ہے جو کہ ابن منظور افریقی کی ہے. لسان الفتیٰ نصف و نصف فؤادہ، کہ نوجوان کی جو زبان ہے وہ اس کی نصف ہے اور نصف اس کا دل ہوتا ہے. یہ زہیر بن نبی سلمہ نے کہا تھا. النبی یہ ایک تمثیل ہے، جمران خلیل جبران نے اس کتاب کو لکھا تھا. ینحت من صخر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ فرزدق ہیں جی. اس کے بعد ہے یہ کس کے بارے میں کہا گیا تھا؟ یہ فرزدق کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ جو ہے وہ پتھر سے تراشتا ہے. اور قصیدہ جو جندول ہے یہ علی محمود طٰہٰ کا ہے، اور شیخ ناصیف یازجی جو ہیں انہوں نے مجمع البحرین لکھی ہے. اور اسی طرح الستم خیر من رکب المطایا، یہ بڑا معروف قصیدہ ہے جریر بن عطیہ کا، جو اس نے عبد الملک بن مروان کی مدح میں کہا تھا کہ کیا آپ جتنے بھی سوار ہونے والے ہیں ان سب میں سے بہتر نہیں ہیں. اور وہ شاعر جس کے بارے میں کہا گیا کہ مالی الدنیا و شاغل الناس، تو یہ یہاں جو ہے وہ دیا ہوا ہے کہ یہ متنبی کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ مالی الدنیا و شاغل الناس ہے. اور اسی طریقے سے جی نیکسٹ ہے 150 میں کہ جو بڑا شاعر ہے عمر ابی ریشہ، اس کی بھی ہم پیچھے بات کر کے ہیں. یہ حلب کے اندر جو ہے اس کو دفن کیا گیا.